سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی قرآن پاک نے کہ صدقہ خیرات تو لوگ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقوں کو جو زمین سے لگ گئے ہیں اور غربت افلاس کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر سوسائٹی کے اندر ساتھ چلنے والا بنانے کے لیے ان پہ صدقہ و خیرات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں فرمایا کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھا ہے، جس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، جس نے دنیا کے مشاغل سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، وہ جو زمین میں تگو نہیں کر سکتے، کسب معاش کے لیے کہیں جا نہیں سکتے، اور وہ جو کسی قسم کے بزنس میں کاروبار میں مشغول نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین کی خدمت کا اور ملت کی خدمت کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے علم کو پڑھا جائے۔ تو اب یہ دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور اس کام میں مشغول کر کے بس اس میں فنا ہو گئے ہیں، اس میں لگ گئے، اور پھر دنیا کے سارے مشاغل سے الگ ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ فقراء ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ فقراء ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو یہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یہ کہیں جا نہیں سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور جو ناواقف آدمی ہے، جسے نہیں پتا، تو وہ ان کو غنی سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ غنی ہیں، یہ مالدار ہیں، انہیں ضرورت نہیں من التعفف، اور وہ اس لیے غنی سمجھ رہا ہے کہ یہ کسی کے آگے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں، تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ غنی۔ تو ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہی غریب ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ خوشحال ہوگا۔ حالانکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جو مانگتے ہیں وہی غنی ہوتے ہیں بہت دفعہ، اور وہ پیچھے بہت کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یا مانگ مانگ کے انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے، اب ان کا پیشہ یہی ہے۔ اور بہت سے وہ ہیں جنہیں مانگنے کی عادت ہے، جن کا خاندانی طریقہ ہے کہ مانگ کر گزارا کرنا ہے۔ تو اس لیے مانگنے والوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، کبھی کوئی واقعی سچا مجبور بھی ہوتا ہے جو مانگ لیتا ہے، مگر عام طور پہ جیسے ہمارے یہاں اب گداگری کا پیشہ چل رہا ہے، تو اس میں تقریباً لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، اور ایسے مانگنے والوں کو جب معاشرہ پالنے لگ جاتا ہے تو یہ پھر ایک پورا مافیا بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان کا الائنس اور اندر لنک بنا ہوا ہے، پورا ایک جال بچھا ہوا ہے، خاندان کے خاندان جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں، اور پھر اوپر ان کے رابطے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ اوپر رابطے بھی پھر باقاعدہ پھر لین دین بھی شروع ہو جاتی ہے اوپر سے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک مستقل ریسورس تو بن گیا، اب تو ہمارا بھی حصہ ہو، تمہارا بھی حصہ ہو، یہ سب ہمارے یہاں چکر بازیاں عام ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے نیٹ ورک کو سمجھے اور اس قسم کے جال کو سمجھے، تو اس ایسے جال کو توڑنا چاہیے،
اور اس پہ آبزرویشن رکھنی چاہیے، اس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس جال میں پھنستے چلے جائیں اور نیچے اوپر سے جو کوئی یہ پلاننگ کر رہا ہے ہم اس کا شکار ہوتے جائیں بھولی بھالی عوام کی طرح۔ تو ہمیں بھولی بھالی عوام نہیں بننا چاہیے، ہمیں ایک سمجھدار باشعور معاشرہ بننا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنا ہے۔ اللہ کی پاک کتاب ہمیں خود ایسے لوگوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جہاں معاشرے کو جانا چاہیے اور اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو ہنر کہاں ہے، صلاحیت کہاں ہے، آگے پروڈکٹیوٹی کہاں ہے۔ معاشرہ اگر ایسے پیشور فقیروں کو پالے گا تو تباہ ہو جائے گا، اور وہ بدنامی اٹھائے گا کہ اس کا داغ کبھی دھلے گا نہیں، اور وہ ہمارے منہوں پہ، چہروں پہ، پیشانیوں پہ لگ گیا وہ داغ پوری دنیا کے اندر، تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس کا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے زرخیزی ہوگی، آگے مستقبل میں کیا چیز ہمارے کام آئے گی۔ یہاں بہت لوگ ہیں نوجوان، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کے اندر کیپیسٹی ہے، ان کے اندر بہت کچھ اللہ نے اہلیت رکھی ہے، ان کا ایک باقاعدہ مستقبل ہے، مگر ان کے راستے میں غربت کی دیواریں، ان کے راستے میں فقر ہے۔ تو اب وہ بیچارے اس وجہ سے آگے نہیں جا سکتے، ان کا ٹیلنٹ کام نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں کہ ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو جو مختلف جگہوں سے آ کر کے اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دین کے لیے 8-8 10-10 سال لگاتے ہیں اور پھر بہترین عالم بن کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ وسائل نہیں ہوتے کہ ان کو ہر قسم کی تیاری کے ساتھ آراستہ کیا جا سکے۔ ان کے لیے بھی بہت سارے امکانات روشن ہیں، دین میں تو ہے ہی، دنیا کی تعلیم بھی ہے، اس کے اخراجات ہیں، اور مختلف کورسز ہیں، سائنسی کورسز ہیں، کمپیوٹر کے کورسز ہیں، پھر آگے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ تک کے اخراجات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے جس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے ذاتی حیثیت میں، وہ وہاں تک چلا جاتا ہے، اور کس طرح یہ اپنی کہیں امامت کر کے، کہیں مؤذنی کر کے، کہیں ٹیوشن پڑھا کے، پیسہ کچھ جمع کر کے یہ اپنی باقی جو تعلیم ہے یونیورسٹیوں کی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ دینی اداروں میں تو کم از کم یہ چیز موجود ہے کہ فری میں، مفت میں تعلیم کا انتظام ہے۔ یہ جو دینی ادارے ہیں زیادہ تر یہ مفت میں فی سبیل اللہ تعلیم دے رہے ہیں، اور چونکہ ان کا سلسلہ فنڈنگ سے چل رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ، فطرہ، دیگر صدقات جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، تو وہ اس وقت سے لے کر آج تک دینی ادارے اسی نہج پر قائم، اور اس میں کوئی وہ حرج کی بات نہیں ہے۔ جب قرآن پاک نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ یہ جو فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں، ان کے لیے نکالو، خرچ کرو، تو یہ امراء سے کہا جا رہا ہے، اغنیاء سے، جو صحابہ میں، اصحاب میں مالدار لوگ تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے، ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہ جو تمہارے درمیان تمہارے ہی بھائی جو دوسرے اصحاب ہیں، یہ دیکھو مسجد میں رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں، تو لہذا تم ان کی طرف متوجہ ہو، ان کے لیے کرو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ انصار جیسے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمیں کہا گیا ہے، ہم میں جو لوگ زراعت کرتے تھے اور جن کے باغات تھے کھجوروں کے، اور کھیتی باڑی تھی اور دیگر سلسلے تھے، تو ہم سے کہا جا رہا ہے۔ مدینے میں سب سے بڑا کاروبار کھجوروں کا کاروبار کا تھا، لوگوں کے باغات ہوتے تھے، جو مالدار ہوتے تھے ان کے باغات ہوتے تھے، تو پھر وہ باغات والے جو ہوتے تھے وہ اپنے باغوں سے خوشے توڑ توڑ کے مسجد شریف میں لٹکاتے تھے، تو خوشے وہ لاتے تھے، جب بھی فصل لگتی تھی تو
ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوش ہلاتا اور لٹکا دیتا تھا. وہ کچے پکے ہوتے تھے کھجور. پھر یہ اصحاب جو ہیں ان میں سے توڑ توڑ کے کھاتے رہتے تھے. جو ذرا پک جاتے تھے یہ اس پہ ڈنڈا مارتے اور جو گرتے جھڑتے تھے وہ کھا لیتے تھے. اس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا. اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ ایسا کیا کرو. کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوشوں کا جائزہ لیتے. ویسے آپ نگرانی فرماتے رہتے تھے اس پورے سسٹم کی، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو کیسے نظر انداز کر دیتے کہ جو دین کی کریم بننے جا رہے ہیں، جو سوسائٹی کی بیس بننے جا رہے ہیں، جنہوں نے دنیا چھوڑی ہوئی ہے، گھر بار چھوڑا ہوا ہے، یہاں کے پڑے ہوئے ہیں اور دن رات اللہ کی آیتیں یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ازبر کر رہے ہیں، اور اس میں ہر وقت غور و فکر و تدبر کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑے کام کے لوگ ہیں نا، دین کے لیے کریم ہیں. تو انہوں نے کبھی ان کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ آپ قرآن کی اسی آیت کے تحت آپ بھی اپنے اصحاب سے، دیگر اصحاب سے بار بار یہ فرمائش کرتے، اپیل فرماتے کہ ان پر دھیان دو اور ان کو گھر لے جایا کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور جو یہاں لا کر کھلائے وہ یہاں بھیجے. اور یہ جو کھجوریں تم لٹکاتے ہو اس میں آپ دیکھتے کہ کبھی کھجوریں ردی ہوتی تھیں تو آپ ان کو تنبیہ فرماتے کہ تم ایسی ردی اور بیکار کھجوریں ان اللہ والوں کو تم کھلاتے ہو. یہ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ ردی اور ایسی بیکار چیزیں مت دو، بلکہ ان کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرو، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں یہاں ہر وقت مشغول ہیں. تو پھر لوگ اس بات پر عمل کرتے تھے. کبھی 70، کبھی 80، پھر 100، 150، 200 تک، پھر 300 تک، 400 تک اصحاب جو ہیں وہ جمع ہوتے. ظاہر ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی ہجرت کر کے آ رہا ہے، کوئی یہیں کے لوگ ہیں، کوئی اور دوسرے قبائل کے لوگ ہیں، تو وہ آ رہے ہیں. ان کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، تو بہت بڑا ادارہ نہیں بنا ہوا تھا، بالکل ابتدائی شکل کی ایک چیز تھی، اور اس کو کہا جاتا تھا صفہ. صفہ کا مطلب ہے چبوترا، سایہ دار چبوترے کو کہتے ہیں صفہ، جس کے اوپر کوئی شیڈ پڑا ہوا ہو. تو ایسا وہ چبوترا بنا ہوا تھا، آج بھی اس کی یاد موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے. تو اس پہ ان کا قیام تھا. تو وہ گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، جس کا کوئی انتظام ہو جاتا تھا وہ چلا جاتا تھا، اور یا کسی مہم پر کسی کو بھیج دیا جاتا تھا. ان کو مختلف مہمات میں صرف کیا جاتا تھا. مثلا کسی کو کہیں بھیجا جا رہا ہے، کہیں بھیجا جا، کسی کو لڑائی کے لیے، غزوات کے لیے اکثر یہ نکلتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ یہ جاتے تھے مختلف مہمات پر، مشنوں پر. تو یہ وہ لوگ، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سر فہرست. اور آپ دیکھیے کہ اس ریزیڈینشیل ادارے کا فائدہ یہ ہوا، یہ ریزیڈینشیل ادارہ ہے پورا، رہائشی، بورڈنگ کے ساتھ. اور دنیا میں سب سے پہلے بورڈنگ کا تصور اور بورڈنگ اور اقامت کا یہ تعلیم کے اندر تصور، تعلیم میں یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا. ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق سب سے پہلی ریزیڈینشیل یونیورسٹی یہ دنیا کی یہ صفہ کا چبوترا تھا. صفہ کا یہ پہلی ریزیڈینشیل یونیورسٹی انہوں نے قرار دیا اس کو. یونیورسٹی کے لیے ضروری تو نہیں بڑی عمارت ہو، اور یہ پہلے کہاں ہوتا تھا یہ سب. تو بہرحال اس کی بنیاد یہ ہے. تو جناب یہ اتنی بڑی پیش رفت تھی. تو یہ بورڈنگ میں یہاں پر لوگ رہتے تھے، اور جیسے میں نے بتایا نا سینکڑوں کی تعداد میں چلے جاتے تھے. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ تھے. اور اب ان کی خدمات دیکھیے ذرا کہ 5374 یا بعض لوگوں کے مطابق 5274 احادیث انہوں نے روایت کی. سب سے زیادہ روایتیں ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور اصحاب نے بھی روایت کیا، مگر آپ کی تعداد کو کوئی نہیں پہنچا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ ہر وقت مصروف ہے.
پھر حافظہ جو ہے انہوں نے بارگاہ رسالت سے حاصل کیا، بارگاہ رسالت سے انہیں حافظے کی نعمت پائی۔ وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا اور مجھے یاد نہیں رہتا تھا، تو میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے ان کو حافظے کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اور کیسے کیا؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس سے آپ صحابہ کرام کا ذہن سمجھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وابستگی کا انداز سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو یہ وابستگی بڑی خشک اور قانونی شکل کی بنا کر بس پیش کی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ قانون تو ہے ہی بنیاد، انہوں نے ہمیں قانون دیا ہے شریعت کا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ رابطے ختم ہو گئے، سارے لنکس ختم ہو گئے، کوئی اور تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے تعلق یہ ہماری پوری سیلف ہوڈ کے ساتھ ہے، ہماری پوری اینٹیٹی کے ساتھ، ہماری پوری ذات کے ساتھ ہے، ذہنی بھی ہے، فکری بھی ہے، جذباتی بھی ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب ایسے معاملات میں بھی حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے۔ دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے، اس کا کس کو انکار ہے؟ کون شک کرتا ہے؟ اصحاب بھی کیا شک کرتے تھے اس بات میں؟ نہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا دینے والی ذات اللہ کی، مگر یہ ذات جو ہے یہ خدا کی عطاؤں کا مرکز ہے، یہ خدا کی عطاؤں کا مرکز ہے، اس بات کو سمجھیے، جس کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سمجھا دیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ تو یہ سمجھے اس کو کہ خدا کی عطاؤں کا مرکز ہے، تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ تو بہرحال یہ تو لمبا موضوع ہے، اس حوالے سے توجہ آپ کی مجھے دلانی تھی۔ غور کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ مسئلہ لے کے بھی پہنچ گئے کہ حضور میرا تو حافظہ ہی کام نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے ان کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ جیسے حکیم کے انداز میں، آپ کو تو حکمتوں کا بھی سب پتہ تھا کہ بھئی بادام کھا لینا، خمیرہ گاؤ زبان وہ کھا لینا۔ خمیرہ گاؤ زبان خیر اس وقت تو نہیں بنتا تھا، مگر گاؤ زبان تو موجود تھا نا، وہ بوٹی تو موجود تھی جس کو گاؤ زبان کہتے ہیں، یا اس کی جگہ کوئی اور بوٹیاں بھی تھیں نا، تو آپ چاہتے تو کوئی حکیمانہ مشورہ دے دیتے میڈیکل کا، اور وہ بھی آپ نے بتایا لوگوں کو، بے شک بتایا، اس علم کا بھی اظہار کیا آپ نے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور میرا حافظہ کام نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر پھیلا دی اور ایسے لپ آپ نے بھرا، اللہ کے رسول نے یہ لپ بھرا، بظاہر خالی تھا اور پیچھے نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا مرکز ہے وہ اللہ کی عطاؤں کا، تو یوں لب بھرا ہے اور ایسے اٹھا کر ان کے چادر کے اندر الٹ دیا اور پھر فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ بس میں نے اس کو سمیٹا اور سینے سے لگایا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، فما نسیت بعد ذلک شیئا، اس کے بعد کچھ بھولا نہیں میں، پھر سب یاد رہا۔ تو اسی عطا اور اسی بخشش کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر 5000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں پہنچائی۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ اگر یہ حدیث نکال دیں نہ ہو تو دین کی آدھی عمارت تو ویسے گر جائے گی۔ تو یہ وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے دیکھیں ایک الگ انداز سے زندگی گزاری ہے اور پھر اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ یہ صفہ کی روشنیاں ہیں، یہ صفہ کا ریفلیکشن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں اور کیسے کیسے لوگ، حذیفہ بن یمان جیسے لوگ، اللہ اکبر۔ اب حذیفہ بن یمان کا علم ایسا تھا کہ
وہ جس علم کے حامل تھے وہ علم ہر ایک کو میسر نہیں تھا. وہ علم تھا لوگوں کے باطنی معاملات کے حوالے سے، یعنی اسرار تک ان حضرات نے اخذ کر لیے. ان کو منافقوں کی پہچان تھی، فتنوں کی پہچان تھی، انہیں قیامت تک آنے والے، ہاں صرف اس زمانے میں نہیں، خالی قیامت تک آنے والے فتنوں کا راز، ان کے اسرار، ان کی باتیں، ان کی تفصیلات، وہ سب ان کو بتا دیا گیا تھا. وہ فرماتے تھے قیامت تک کوئی پرندہ پر نہیں مارے گا مگر مجھے معلوم ہے کہ کہاں مارے گا. وہ لوگوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کون مومن ہے کون منافق ہے. وہ جنازے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنازے آتے ان کے پاس اور پڑھنے کے لیے جاتے تو جہاں انہیں شک ہوتا تو ان سے پوچھتے کہ بتاؤ، تو بس وہ اشارہ کر دیتے تھے امیر مومن نہیں، تو فرماتے تم پڑھ لو جنازہ، واپس آ جاتے. تو حذیفہ بن یمان کو اس حد تک معلومات اللہ کے رسول نے عطا فرما دی. وہ کہتے ہیں میں پوچھتا یہی تھا، زیادہ فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، پوشیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا، تو مجھے اللہ کے رسول وہ بتاتے رہتے تھے. اور یہ جو علم ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ اس طرح کا علم نہیں ہے کہ جیسے ہم 2+2 مسئلے یاد کر لیے، کوئی کتاب پڑھ لی تو بس وہیں تک، کسی کا لیکچر سن لیا تو بس وہی 2-4 پوائنٹ حاصل ہو گئے. یاد رکھنا کہ خدا کا رسول جب دے رہا ہے اور لینے والے ایسے اس حال میں کہ بالکل صاف شفاف اخلاص کے ساتھ اپنے سینوں کو وہ جو کشکول بنا کے بیٹھے ہوں اور پھر خدا کا رسول ادھر توجہ فرما رہا ہو، تو صرف ظاہری الفاظ تک معاملہ نہیں رہ جاتا. علم کا ظاہر، علم کا باطن، علم کا کے اسرار، علم کے رموز، علم کے فوائد، اس کی برکتیں سب ساتھ جا رہی ہیں. وہ سب ساتھ جا رہی ہیں. وہ علم دماغوں میں نہیں جا رہا. علم انسان کے کبھی دماغ میں جاتا ہے، کبھی دل میں جاتا ہے، کبھی پوری شخصیت بن جاتا ہے. اصحاب کا علم ان کی شخصیت بنتا تھا. سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے علم کا، اخذ علم کا. جب علم وجود بن جائے، شخصیت بن جائے، تو پھر وہ علم اور ہوتا ہے. حافظوں کا علم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، جی ہاں، دلوں کا علم بھول جاتا ہے آدمی، لیکن جو شخصیت بن جاتا ہے وہ نور بن جاتا ہے سراپا. تو یہ اصحاب کی یہ شان تھی. اس لیے وہ پھر جیسے علم کی خود علم بن کر چلتے تھے، وہ خود علم تھے، سراپا علم تھے وہ. اور ان پہ وہ چیزیں، وہ جہتیں، وہ ڈائریکشن جو ان کو ملی ہوتی تھی وہ ایسے منکشف ہو جاتی تھی کہ جس طرح کہ ہم علم پڑھتے ہیں اور چیزوں کو جان لیتے ہیں، تو وہ ان کا معلومات سے ایک لائیو تعلق خود بخود پیدا ہو جاتا تھا اور چیزیں ان کے آگے خود بخود روشن ہو جاتی تھی. یہ ان کے علم کی شان تھی. تو یہ علم وہ ہوتا ہے جو طاقت بن جاتا ہے، انرجی بن جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عاصم بن برخیہ کا علم کس نوعیت کا تھا اور انہوں نے کیا تھا؟ وہ کتاب کھول کے کوئی مسئلہ نہیں نکال رہے تھے. میں علم کی وہ حد بتا رہا ہوں جہاں یہ لوگ پہنچ گئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے فرق کہ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور وہ برابر ہیں. تو عاصم بن برخیہ کا قرآن نے فرمایا جو انہوں نے پاور دکھائی ہے کہ وہ تخت بلقیس کو ایسے لا کے رکھ دیا پلک جھپکتے ہی، تو اس سے پہلے قرآن نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. تو یہ کیا علم تھا بھائی؟ فرمایا کتاب کا علم تھا اس شخص کے پاس. بس تو یہ کیا علم تھا کہ ایک ایسی پاور بن گیا کہ آج تک دنیا اس پاور کو نہیں پا سکتی. اور کس طرح اتنے 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک چیز کو ایسے ہی کس طاقت کے ساتھ اٹھایا اور یوں بس. تو میں نے کہا نا یہ علم کی وہ ڈائمنشن ہے جہاں ہر چیز اس کے لیے خود بخود آٹومیٹیکلی معلوم ہے، بلکہ اس کے زیر تصرف ہے. یہ علم کی پاور ہوتی ہے. تو اب اصحاب کی کیا شان ہوگی جب ادھر سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کی شان ہی ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب کی کیا شان ہوگی؟ ان کی کیا شان ہوگی؟ ان کی تو اصل پاور جو ہیں دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوئی نا. انہوں نے وہ اس طریقے سے ظاہر ہی نہیں کیا. انہوں نے تو اپنے رسول کے طریقے پر
تنزل میں اتر کے عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے. اور اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، کرامتیں اور معجزے نہیں دکھاتے، زیادہ نہیں. وہ ڈائمنشن میں اس کے متعامل نہیں ہو سکتی دنیا. تو جو کچھ جتنی ضرورت ہے دنیا کو، وہ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دیا. جی اب لوگوں نے اس بات کو اب جتنا سمجھا، یہ باتیں وہی سمجھے گا جسے اس پاور کی سمجھ ہوگی، اس روشنی کی سمجھ ہوگی، علم کی طاقت کا پتہ ہوگا، جسے یہ پتہ ہوگا کہ انرجی کہاں سے آتی ہے، اور وہ ذات جو مرکز ہے، سینٹر ہے ان سارے پاورز کا، اس ذات کا کیا مقام ہے. یہ ساری چیز پھر لوٹ جاتی ہے اللہ کی طرف، وہ ہے سینٹر آف پاور. تو پھر اس سے جس کا جتنا کنیکشن ہے، وہاں سے بھی اسی انداز سے وہ پاور، انرجی، روشنی سب آتی ہے. تو اس لیے جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ معاملہ وہاں تک محدود نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. اب دیکھیے کون سا کمپیوٹر مقابلہ کرے گا اس بات کا کہ وہ کہہ رہے ہیں حذیفہ بن یمان کہ میں قیامت تک کوئی پرندہ پر مارے گا، مجھے پتہ ہے کہاں مارے گا. یہ کیا علم ہے؟ اس علم کا مطلب کیا؟ آپ دیکھیں کہ زمانہ کہاں ہے اس میں، قیامت تک آگے کون بتایا؟ کوئی کمپیوٹر ہے ایسا دنیا میں؟ تو کوانٹم کا دور بھی ہے، وہاں تک جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا جناب. تو یہاں زمانے سمٹ جاتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس سمٹ جاتی ہے، کیونکہ معاملہ اس ذات تک پہنچ جاتا ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں. یہ تعلق اس کا ہے، وہاں سے پھر آتی ہے یہ انرجی. تو خیر یہ اصحاب کہاں کہاں پہنچ گئے، اللہ اکبر. حذیفہ بن یمان، اور پھر ایک تھے ان اصحاب صفہ میں سلمان فارسی. سبحان اللہ، سلمان فارسی کیا بات، تقریباً 250 سال اس دنیا میں گزار کے گئے، اور کون کون سے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، کیا کیا نہیں دیکھا، کس کس کو نہیں دیکھا. صدیوں سے کتنے لوگوں کے چکر لگا کر دنیا کو دیکھتے دیکھتے، کتنے مذاہب کے اندر جاتے آتے، ان کا تجربہ، ان کو آزماتے، ان کو پڑھتے سمجھتے، لوگوں سے ملتے ملاتے، تب جا کر ان کو کہیں منزل ملی ہے تو مدینہ طیبہ کے اندر آ کر ملی ہے. اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں تو اس کے بعد کہیں نہیں گئے. پھر یہاں انہوں نے چٹائیاں پر بیٹھنا گوارا کر لیا، یہاں سوکھی روٹی چبانا گوارا کر لیا، یہاں پھر بھوک پیاس برداشت کر لی، مگر پھر گئے نہیں کہیں. اس سے پہلے تک سب سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے، بڑے بڑے پادریوں سے نکل کے آئے ادھر سے ان کے پاس ہوتے ہوئے، مگر یہاں یہ آخری منزل تھی ان کی ہوئے. اور سبحان اللہ کیا مقام پایا، رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے. انہی میں ایک ہے وہ مائع ناز شخصیت، وہ ہستی جو اسلام لانے سے پہلے کسی ایسے گوشے گمنامی میں تھے کہ جہاں ان کا شاید کبھی آتا پتہ ہی نہ چلتا. اور لوگ تو ایسے بھی تھے نا، کسی کا نسب تھا، کسی کا حسب تھا، کسی کا عہدہ تھا، کسی کی اور صلاحیت تھی، تو کچھ نہ کچھ ان کا نام و نشان رہ جانے والا تھا. مگر یہ شخص کیسا بے نام اور گمنام تھا جس کو اللہ کے محبوب نے وہ نام دیا ہے کہ سارے ناموروں سے آگے نکل گیا. اس کا نام ہے بلال حبشی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا تھے بلال حبشی؟ ایسے پتہ نہیں کتنے غلام تاریخ کے میں کہیں دائرۂ جاہلیت میں گم ہو کر ختم ہو گئے، نام تک نہیں. غلام 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 کو کون پوچھے گا؟ یہاں بڑے بڑے صحابہ کا امام گزر گئے، اسلام سے پہلے کے بڑے بڑے امام بھی بالآخر ان کے سورج غروب ہو گئے. تو غلام کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا اس دنیا میں، اور آج بھی نہیں ہے. لیکن اسلام نے ایسے غلاموں کو دنیا کا امام بنا دیا. اور یہ بھی صفہ کی کرامت، صفہ کے جلوے، صفہ کی تربیت، کہ اسی ریزیڈینشیل اس ادارے میں، اس پہلے مدرسے میں، اسلام کے پہلے مدرسے میں جب وہ پہنچے، سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے روایتیں بھی بیان کی ہیں، پھر انہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں، اور آج تک دنیا جو ہے ان کے مزار اقدس پہ حاضری دے کر اپنے شرف میں اضافہ کر رہی ہے. دمشق میں، شام میں ان کا روضہ موجود ہے. کیسے کیسے اغواس اقطاب وہاں حاضری دیتے ہیں.
داتا صاحب لکھتے ہیں میں خود حاضر ہوا ہوں وقت کا اتنا بڑا ولی کامل. تو خیر یہ بھی صفہ ہی کا فیض. اصحاب صفہ میں سے ایک بڑا اہم نام، ایسے کئی نام. میں نے کہا نا 300-400 تک جاتا ہے سلسلہ. پھر میں سے کتنے گورنر لگائے گئے، کتنے قاضی بنائے گئے ہیں، کتنے جہادی مہمات پہ بھیجے گئے، کتنوں کو معلم بنایا ہے. اور بعد تک کے اعتبار میں بہترین لوگ خلفائے راشدین کے زمانے میں بہترین لوگ ہوتے تھے جو سب سے اہم اور نازک عہدوں کے اوپر فائز کیے جاتے تھے. یہ بہترین لوگ سب سے زیادہ قابل اعتماد. یہ فائدہ ہے اس تعلیم و تربیت کا. تو تعلیم و تربیت اگر ہو جائے ہمارے اداروں میں اور دینی اداروں میں تو پھر یہ بہترین لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اور اب بھی اس گئے گزرے دور میں جب کہ نہ وسائل ہیں، نہ لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہیں، نہ سہولتیں ہیں، ہر طرف سے زوال لوگوں کے درمیان کوئی قدر و قیمت بھی ویسی نہیں رہی. نہ معاشرے میں پوچھا جاتا ہے بھائی کیا پڑھتے ہو، درس نظامی کس کو کہتے ہیں، یہ مدرسہ کیا ہوتا. ابھی تک بہت سے لوگوں کے لیے مدرسہ ایک عجوبہ ہے. اور یہ درس نظامی تو شاید بہت سے پہلی دفعہ سنا ہوں. تو کیا ہے، جبکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اتنے ناواقف ہیں، اس قدر لوگ اس ماحول سے دور ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے جزیرے میں یہ کام ہو رہا ہے اور چاروں طرف سمندر ہے اور یہ جزیرے میں کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی ایسے ایسے نادر روزگار نکل کر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے میدانوں میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں. یعنی حال ہی میں ابھی چند سال پہلے ہی انتقال ہوا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا. تو دیکھو اس شخص نے کمال کر دیا. ابھی ان کا عرس چل رہا ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ کو اس دور حاضر میں اس کی مثال نہیں ملے گی، کہیں بھی لے جائیے. اور دنیا میں شاید وہ یونیک پوزیشن پر آ گئے، مگر دنیا تو اس چیزوں سے دور ہے نا. انہوں نے اپنی زندگی میں 40,000 صفحات لکھ دیے. 40,000 صفحات انہوں نے اپنے قلم سے تسلیم فرما دیے. اور وہ صفحات ایسی کالے نہیں کیے، اس میں علم بھر دیا. انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اگر ان کی کتابیں جو بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں ہیں، ان کے رسائل و الگ الگ موضوعات میں ان کی رسالے بنائے جائیں تو سینکڑوں ہزاروں رسالے اس کے تیار ہو سکتے ہیں. ہزاروں عنوانات ہیں جناب، کوئی ٹاپک کوئی موضوع نہیں بچا. پورا قرآن 2 مرتبہ تفسیر کر دیا. مسلم شریف کی بہترین شرح لکھ دی ہزاروں صفحات پر. بخاری شریف کی زبردست مجلد ضخیم شرح تیار کر دی ہزاروں صفحات پر. تو یوں آج کے دور میں یہ کارنامہ، یہ نادر روزگار شخص جس نے کوئی کالج یونیورسٹی کی کوئی ایسی تعلیم حاصل نہیں کی، جی ہاں، اس مدرسے میں اسی طرح کے بورڈنگ مدرسے میں، رہائشی اقامتی مدرسے میں رہ کے اپنی زندگی اس میں گزاری اور اللہ نے دیکھیں کتنا بڑا کام لے لیا. اور وہ مسائل جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ دینی دنیاوی رہنمائی کا سامان ہے بہت بڑا. آپ کو پڑھنا چاہیے. شرح صحیح مسلم ان کی کتاب لے لیجئے اور بس پھر بے فکر ہو جائیے، آپ پڑھتے جائیے. ایک حدیث کی اور ایک تفسیر کی 2 کتابیں لے لیں ان کی، یہاں رکھی ہوئی ہیں ادھر ہم نے مطالعے کے لیے، یہاں کے پڑھ لیں. تبیان القرآن تفسیر کی کتاب ہے، شرح صحیح مسلم حدیث کی شرح. بس میں اسی کا مشورہ دوں گا، اگر اور پڑھنا چاہے دوسری بھی لے لیں. لیکن یہ اگر آپ نے لے کے پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ آپ کا علم خود ہی بولے گا کہ آپ کو کتنی معلومات ہو گئی. تو یہ خدمات ان کی ایسے لوگوں کی آج بھی موجود ہیں اور یہ ایک پروسیس چل رہا ہے انشاءاللہ، اور لوگ آتے رہیں گے. اسی طرح کے لوگ ہمیں پیدا کرنے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں لوگوں سے کام لینا ہے. اس وقت ہمارے اس ادارے سے ہی جامعہ نور، حالانکہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، اس کے لیے ہم ہر سال کم از کم 1 دفعہ اپیل ضرور کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں. تو جتنا کچھ تعاون ہے اس کے حوالے سے یہاں سینکڑوں بچے ماشاءاللہ جا چکے ہیں پڑھ کے، اور مختلف شعبوں میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں.
کتنے ادارے، کتنے یونٹس، کتنے ہی شعبے ہیں جو ماشاءاللہ وہ خود لے کے چل رہے ہیں، اور وہاں پر ان کی پوزیشن بڑی ایک جیسے سرپرستانہ ہے، اور وہ سپرویژن کر رہے ہیں وہاں پہ، وہاں باقاعدہ لے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی طرح وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے اپنے ادارے بھی بعض نے بنائے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، جہاں جہاں سے آئے وہاں جا کر کے، جب کبھی تعلیم کا تصور نہیں تھا وہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری سرکار جو ہے یہ تو کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جس طرح کا انداز حکمرانی ہے۔ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے دنیا سنوارنے کا، تو یہ تو نہ دین سنوار سکتے ہیں نہ دنیا سنوار سکتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ معاف کیجیے گا، بس یہ تو حالات ہمارے ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی غربت جو ہے اس کا حال یہ 44% سے زیادہ ہے، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، تقریباً 50% کے قریب غربت افلاس پہنچ چکی ہے، اور یہاں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ کروڑوں بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، سرکاری عمارتوں کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے وہاں پر یہ کہ بس لوگ بیٹھتے ہیں نشستن گفتن اور برخاستن، اور بچے غائب، اور تنخواہیں چل رہی ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایسی ایسی بلائیں اور آزمائشیں اتر رہی ہیں کہ وہ بیچارے آئے دن روتے رہتے ہیں، کبھی کوئی قانون کبھی کسی کے ہاتھ میں دے دیا، کبھی کسی، خاص طور پہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس طرح تعلیمی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہاں سے تو کوئی امید نہیں، اس لیے دین تو اپنا راستہ نکالے گا، جیسے چل رہا ہے یہ ایسا نظام ہے دین کا کہ اس نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں بس، اور جو بھی مخیر سعادت مند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کنٹریبیوشن ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر یہ دین ڈیپینڈ کرتا نا ایسے ریاستی اداروں پہ اور دنیا کے لوگوں پر تو کب کا ختم ہو جاتا، جیسے آپ کی جمہوریت کا تباہ و برباد ہو گئی، جیسے ہم نے دنیا کے بہت سے شعبے علوم و فنون تباہ و برباد کر دیے، ختم کر دیا، بہت سی اقدار ختم ہو گئی ہیں، یہ دنیا کے ہاتھ میں تھا نا نظام۔ آئین و دستور جو ہے دنیا میں کہاں ہے؟ کون سا آئین ہے؟ کوئی قانون نہیں، دنیا میں نہیں ہے جمہوریت، یہی نہیں پوری دنیا میں حال یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، مگر ہمارے یہاں تو بدترین صورت ہے۔ تو اس لیے دنیا کا تو یہ حال ہے، دنیا کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تباہی اور بربادی ہی لا رہا ہے، مگر دین جو ہے وہ اپنا راستہ بھی بنا رہا ہے اور ہمیں راستہ بھی دکھا رہا ہے، اور وہ صدا لگا رہا ہے، اللہ کا دین ہمارے درمیان حجت بن کے چل رہا ہے، وہ صدا لگا رہا ہے کہ آؤ یہی تمہارے لیے ایک واحد راستہ، واحد منزل ہے۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا تھا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں لوگ ٹھہرے ہوئے پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ان کی توجہ دلائی عمرا کی کہ ان کو دیکھو، ان کے لیے کرو، اور پھر آج تک ایسے سعادت مند لوگ پھر اللہ بھیجتا رہا، پیدا کرتا رہا، دلوں میں ڈالتا رہا، کہ لاکھوں کی تعداد میں دینی ادارے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ تاتاریوں کا حملہ ہوا، سب کچھ تباہ ہو گیا، مگر دین کے ادارے کام کر رہے تھے۔ کبھی بھی خدا نہ خواستہ عالم اسلام پہ کوئی بھی وقت ایسا آتا ہے تو اور سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا دین پھر بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ، دینی نظام چلتا رہے گا، دینی نظام اپنا کام کرتا رہے گا۔ ہاں اس پہ یہ ہے کہ رکاوٹیں آئیں گی، اثرات پڑیں گے، اگر ہم ایک سسٹم میں لے آئیں اور ہم سب اس کے ساتھ وابستہ ہوں تو پھر تو آپ کو بتائیے اسلام پھر راستہ صرف نکالے گا نہیں بلکہ پوری دنیا کو راستہ دکھا دے گا، اور پوری دنیا کو اپنی طاقت منوا دیتا ہے پھر، جو ہم ماضی میں دیکھ چکے۔ تو دین کے اندر ہی سارا پوٹینشیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی کبھی میری حالت ایسی ہوتی صفہ کے دنوں میں کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور بھی لوگ ایسے تھے پیٹ سے پتھر باندھ لیے یا خود ہی زمین پہ لیٹ گئے، اور زمین کی جو ٹھنڈک ہے وہ پیٹ کے ذریعے اس کے مس سے اندر پہنچانے لگے آنتوں کو ٹھنڈک، یہ حال ہو جاتا تھا کبھی کبھی، اس وقت غربت کا ایسا دور تھا۔
ایک دن باہر آئے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک دن کہتے ہیں اسی بھوک میں باہر آ گئے، نہیں رہا گیا، کئی دن کی بھوک، باہر آ گئے کہ کسی کو اشارہ شاید سمجھ آ جائے، مانگ نہیں سکتے تھے، اتنے خوددار تھے، اتنے غیور. قرآن نے کہا لا یسألون الناس الحافا، وہ مانگتے نہیں تھے، لیکن ایک اضطرار کی کیفیت ہے، مجبوری، باہر آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق گزرے تو ان سے ایک مسئلے کے طور پہ کچھ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، چلے گئے، انہوں نے توجہ نہیں فرمائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی اسی طرح وہ مخاطب ہوئے، مگر وہ بھی متوجہ نہیں ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرماتے ہیں کہ حضور مجھے دیکھ کر ہی سمجھ گئے اور فرمایا آ جاؤ. مجھے لیا اور فرمایا سب کو لے آؤ جتنے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت تقریباً 70 لوگ مسجد میں موجود تھے اور سب بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم سب پھر پہنچ گئے حضور کے کاشانہ اقدس پر، حضور کے آستانے پر. آپ نے بٹھا لیا اور تھوڑی دیر انتظار فرمایا تو ایک دودھ کا پیالہ آ گیا. تو دودھ کا پیالہ جیسے آیا تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ. میں حاضر ہوا، جی یا رسول اللہ. آپ نے مجھے تھمایا، فرمایا ان سب کو پلا دو. اب میں کبھی دودھ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اس چش و پج میں کشمکش میں کہ ایک پیالہ کتنے لوگوں کو جائے گا، 70-72 لوگ ہیں اور میرے لیے کیا بچے گا. تو لیکن جو حکم تھا بہرحال انہوں نے شروع کر دیا، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، اور پیالہ دیکھتے جا رہے تھے، وہ خالی نہیں ہو رہا تھا. پیالہ خالی نہیں ہو رہا تھا، وہ دیکھتے جا رہے تھے. ظاہر ہے خود آدمی بھوکا ہو تو یہی دیکھے گا سب سے پہلے. پیالہ خالی نہیں ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب پیتے چلے جا رہے تھے. 70 کے 70 آدمی پی گئے. اس کے بعد جو دیکھا تو دودھ اتنے کا اتنا ہی تھا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو. اب جو میں نے پیا تو پھر میں پی کر سحر ہو کے ایک ٹھنڈی لے کر کے ہٹایا میں نے اس کو، تو حضور نے فرمایا اور پیو اور پیو. تو میں نے اور لگا لیا اور پیا. پھر میں سحر ہوا ڈبل، پھر ہٹایا، پھر اور پیو. کیوں؟ اس لیے کہ تم سوچ رہے تھے نا کہ تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں بار بار فرمایا اور پیو. بس اس کے بعد پھر میں بھی پی چکا، تو اب جو بچ گیا تو پھر اللہ کے رسول نے اسے خود نوش فرمایا، تب وہ جا کے ختم ہوا، ورنہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ تو 70-72 لوگ تھے، اگر 70,000 بھی ہوتے نا تو دودھ اتنا ہی کا اتنا رہتا، دودھ ختم نہیں ہونا تھا. کیونکہ اب وہ چیز مل گئی نا آپ کی برکت سے. رسول اللہ کی برکت جب شامل ہو جائے گی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو پھر چیزیں کہیں اور ہی پہنچ جائیں گی. پھر تو جناب یہ اصحاب صفہ تھے، ان کی زندگیاں تھوڑی سی میں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. بہرحال یہ جو ہماری روایتیں ہیں نا آج، یہ سب اسی کی یادگار ہیں. یہ مدرسے، یہ بچوں کا رہنا، یہاں پڑھنا، تو ان چیزوں کو دیکھ کر رشک کیا کریں، خوش ہوا کریں، اور جو کچھ ان کے لیے تعاون ہو سکے وہ کرتے رہا کریں. یہ وہی روایتیں چلی آ رہی ہے، اور اسی روایت کے ساتھ ہماری پہچان ہے، اور اسی میں ہمارا سب کچھ ہے. باقی سائنس ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہو، اس میں آپ جائیے، محنت کیجیے، آگے بڑھیے، ملک کو آگے لے جائیے، مگر اپنی پہچان کو مت بھولیے. اس لیے کہ بہرحال انسان بنانے کا کام تو دین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور ہماری اقدار اور ہمارے اخلاق کی حفاظت یہیں سے ہو سکتی ہے، اسی علم کے ذریعے ہو سکتی ہے. اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کرنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تاثیر کو بڑھانا ہے، تاکہ تاثیر بڑھے گی تو اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.